ایک سلطنت میں ایک بہت خوبصورت محل تھا۔ وہاں کا بادشاہ اپنے ہر معاملے میں اپنے ساتھ درباریوں سے مشورہ لیتا تھا اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرتا تھا۔ وہ سات درباری بادشاہ کے بہت خاص تھے۔ وہ اپنی سلطنت کے لیے کیے گئے ہر فیصلے میں ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتا تھا اور ان کے مشوروں کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا کرتا تھا۔ جب ایک فلسفی نے یہ سب دیکھا تو وہ ان سب پہ ہنسنے لگا۔ وہ ان سات مشینوں پہ ہنسنے لگا اور جب یہ چیز بادشاہ نے دیکھی تو بادشاہ نے فلسفی سے پوچھا کہ آخر تم میرے خاص سات مشینوں پہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو آگے سے فلسفی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو ان سات مشینوں پر بہت فخر ہے۔ میں ان سے صرف ایک ہی سوال کروں گا اور ان کو اس سوال کا جواب ایک پیج پر لکھ کر اسے پڑھنا ہوگا اور میں جاننا چاہوں گا کہ آخر وہ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اور وہ سوال تھا کہ روٹی کیا ہے؟ سب نے اپنے اپنے جواب لکھنا شروع کر دیے اور پھر آخر سب نے اپنے اپنے جواب پڑھنا شروع کر دیے۔ ایک نے جواب دیا کہ روٹی ایک خوراک ہے۔ دوسرے مشیر نے جواب دیا کہ یہ آٹے میں گوندھ کر پکائی جانے والی چیز ہے۔ تیسرے کا جواب تھا کہ جس گندم سے روٹی پکائی جاتی ہے وہ اللہ کا تحفہ ہے۔ اور چوتھے مشیر نے جواب دیا کہ یہ ایک گول سا پکوان ہے۔ پانچویں نے کہا کہ اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں اور چھٹے نے کہا کہ یہ غذائیت سے بھرپور ہے۔ اور آخر ساتویں مشیر کا یہ جواب تھا کہ اس چیز کی بنیاد گندم ہے جو پیٹ بھرنے کے لیے کام آتی ہے۔ یہ جوابات سن کر فلسفی نے کہا کہ جب یہ عالم فاضل لوگ ایک بات پر متفق نہیں ہے تو پھر یہ ملکی معاملات میں کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ جب ان کی رائے ایک روٹی کے اوپر متفق ہو تب ان سے مشورہ لینا مفید ہوگا۔ اب آپ بتائیں، جو میں نے ان کے بارے میں کہا کیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ بادشاہ سلامت، کیا آپ ملکی معاملات ان لوگوں کے حوالے کر سکتے ہیں جو کہ روٹی کے بارے میں ایک متفق رائے نہ رکھتے ہوں جسے وہ روز کھاتے ہیں؟ تو اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے پہ انحصار کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہمیں سبسکرائب کریں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہمیں بہت خوشی ہوگی۔